شہدا کا سایہ ایپیسوڈ 7۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک تاریخی راستے پر چل رہا تھا کہ اچانک ایک نور ابھرا اور راستہ پورا روشن ہو گیا۔ میں آگے پیچھے دیکھنے لگا، صرف نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا کہ اچانک ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ دروازہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا اور بہت بڑا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا جہان عاشقان۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اندر سے کوئی باہر کی طرف آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھول تھے اور میرے قریب آیا، پھول میرے ہاتھ میں دیے اور واپس پلٹنے لگا۔ تو میں نے آواز دی، سنو، تم کون ہو؟ یہ پھول کس لیے ہیں اور کیسی جگہ ہے یہ؟ وہ شخص مڑا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی۔ حسن، ہاں حسن، یہ تم ہو؟ ابان بھائی مبارک ہو، اس نے کہا اور واپس مڑا اور چلتا رہا۔ رکو حسن، حسن رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، رکو، میری بات سنو۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ میری آنکھ کھلی تو میرے پیشانی پر پسینہ تھا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ میں اٹھا، جلدی سے تیار ہوا اور نور کے گھر کی طرف چلا، یہاں تک کہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ جلدی سے انکل کو اپنے خواب کے بارے میں سب کچھ بتاؤں۔ میں نور کے گھر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھولا۔ انکل نے استقبال کیا۔ میں نے فوراً ہی کہا، انکل مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انکل بھی پریشان ہو گئے اور بولے، ابان بیٹا سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ اچھا چلو پہلے اندر آؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے میں نے بات شروع کی، انکل میں نے حسن کو دیکھا ہے۔ انکل نے تعجب سے پوچھا، حسن کو؟ کہاں دیکھا تم نے حسن کو؟ میں نے بات شروع کی، انکل میں وہ رات کو حسن سے سوال کر رہا تھا اکیلے میں اور حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں حسن کو دیکھا اور اس نے مجھے پھول دیے اور مبارکباد بھی دی۔ میں نے حسن کو بہت آواز دی کہ وہ رک جائے، میں اس سے پوچھوں یہ سب کیوں، لیکن اس نے مجھے پھول دیے اور چلا گیا۔ انکل آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ ایسا خواب مجھے کیوں آیا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر حسن کا میری بات پر جواب نہیں دینا اور میرے روکنے پر نہیں رکنا، ایسا کیوں تھا؟ انکل نے بتانا شروع کیا، ابان بیٹا تمہیں ایک آزمائش کا سامنا ہے۔ حسن تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر ایک رکاوٹ ہے جو تمہارے اور حسن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، جبکہ حسن بھی چاہتا ہے کہ تم سے بات کرے۔ اس نے تمہیں کچھ دیکھا ہے اور اس نے جو تمہیں مبارکباد دی ہے وہ خوشی کی علامت ہے۔ تمہیں جلد ہی کچھ ملنے والا ہے، مگر ابھی جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ تم اپنے اور حسن کے درمیان جو رکاوٹ ہے اسے ختم کر دو تاکہ حسن تم سے مخاطب ہو سکے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور بولا، انکل وہ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ابھی آپ یہ بتائیں کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا حرم خطرے میں ہے اور اس حرم کو محافظین کی ضرورت ہے؟ انکل نے بات شروع کی، ایک دن حسن گھر آیا اور بہت اداس تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ ہمیشہ میرا استقبال مسکرا کر کیا کرتا تھا، لیکن آج بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، حسن میری جان سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا جان مجھے آج ایک دوست نے بتایا کہ جب اسلام میں دشمن عناصر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں اور روزے کو بسمار کرنا چاہتے ہیں، میرا وہ دوست کہتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی
حرم کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ بابا، میرا یہ سن کر بہت دل پریشان ہے۔ وہ جس نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، وہ جس نے شہداء کو حقیقی زندگی دی ہے، اس کے حرم پر آج کیسے آنے دیں؟ کیا ہماری غیرت یہ بات گوارا کرتی ہے؟ حسن کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا کہ حسن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بولا، بابا آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے کہا، آخری بار اپنے لخت جگر کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا کیا؟ اس کے چہرے پر تعجب کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی آنے لگی۔ لیکن بابا جان، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا، ابھی تو میں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ میں نے کہا، بیٹا میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر آج میں نے تمہیں روک دیا تو میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اور خود کے سامنے بھی شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تمہاری ماں تمہیں بہت چاہتی ہے، مگر میں اسے سمجھاؤں گا، اور تم بھی ایک بار اپنی ماں کو سمجھانا۔ حسن اتنا خوش ہو گیا مانو اسے وہ سب ایک پل میں مل گیا ہو جو وہ چاہتا تھا، اور حسن کی ماں نے بھی حسن کو اجازت دی اور حسن کی رخصتی کا دن آ گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھیں نم تھیں اور ساتھ ساتھ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لیا، اپنے بابا کو سینے سے لگایا، اپنی بہن کی پیشانی پر بوسہ لیا اور اپنی بہن کو ایک سیاہ چادر تحفے میں دی اور اس سے کہا کہ یہ چادر میری شہادت کے بعد اوڑھنا۔ انکل کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی نور کو پہلے دوسرے حجاب میں دیکھا تھا اور پھر کچھ روز کے بعد اسے سیاہ چادر میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسن انہی دنوں میں شہید ہوا تھا۔ انکل، چادر لینا تو اچھی بات ہے نا، جب بھی لو، پھر کیوں حسن نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کی شہادت کے بعد ہی چادر پہنے؟ انکل نے کہا، حسن نے اپنی بہن کو حجاب کی تاکید بہت سختی سے کی تھی، مگر چادر کی حرمتی کا خیال حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے زیادہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن اس کی شہادت کے بعد ہی چادر پہنے، کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد ہی اپنی چادر کی قربانی دی تھی۔ اسی طرح اس کی بہن اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھ پائے گی، یعنی میری بیٹی کو ایک نقطۂ آغاز مل جائے گا کہ اسے یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ میں نے کہا، ابان بیٹا، یہ نہیں پوچھو گے کہ حسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ انکل نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، انکل میں آدھی بات کل سنوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ آخری لمحات سن سکوں، اور ابھی مجھے بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے آپ کو اور تکلیف نہیں دینی چاہیے، میں کل پھر آ جاؤں گا، ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ ابان بیٹا، انکل نے کہا، جو رکاوٹ تمہارے اور حسن کے درمیان ہے اسے تلاش کر کے ختم کرو۔ جی انکل، ضرور، میں پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا اور گھر واپس آ گیا۔